السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز دعوت و ارشاد کا جو تیسرا لیکچر ہے، اس میں ہم مشہور اسلامی فرقے جو ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ گروہ ہیں، مذاہب ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، جو عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، چار شیعہ سنی دو مشہور ہیں، وہ تو ساری جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سنیوں میں پھر آگے اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، اور سیفی ہیں، جماعت اسلامی والے وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ سارے ڈسکس نہیں کیے جائیں گے۔ جو ہمارے کرنٹلی اکارڈنگ ٹو پیپر پیٹرن کہہ لیں یا پھر ایم سی کیوز ٹائپ اسٹڈی کہہ لیں، اس کے متعلق اہم ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز وہی ڈسکس کریں گے۔ تو وہ تقریباً جس 7 سے 8 ہیں۔ جس طرح کہ کل کے لیکچر میں بتایا گیا کہ اسلامی تحاریک جو ہیں ان کی ساری ڈیٹیل نہیں یاد کی جاتی، بس ان کے بانی کا نام، کب بنائی گئی، کس ملک سے تعلق ہے، اور اگر اس کا مشہور کارنامے ہیں تو وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو آپ کہہ لیں کہ فرقے ہیں، مشہور اسلامی فرقے، ان کے بارے میں بھی سب کچھ یاد نہیں کیا جاتا، جسٹ ان کا آپ کہہ لیں کہ نام یاد کیا جاتا ہے، ان کے مشہور جو عقائد ہیں وہ یاد کیے جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا بانی اگر کوئی ہے تو وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اوکے جی، تو سب سے پہلے جو ہمارا مشہور فرقہ ہے وہ خارجی ہے۔ یہ پہلا گروہ تھا، یعنی کہ سب سے پہلا جس نے اسلامی جماعت سے علیحدگی اختیار کی یا اپنا فرقہ علیحدہ بنایا، وہ خارجی تھے۔ یہ خارج کی جمع ہے، خروج سے مشتق ہے، نکلے ہوئے، علیحدہ ہو گئے ہوئے۔ جنگ صفین کے بعد یہ گروہ نمودار ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ جنگ صفین کے معاملات میں بتایا گیا کہ ایک طرف حضرت علی نے اپنا حکم مقرر کیا اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ نے حکم مقرر کیا، لیکن ان دونوں کو جب مقرر کیا گیا تو حضرت علی کی فوج سے ایک گروہ علیحدہ ہو گیا، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ لا حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے مقرر کیا جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے کر کے ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بھی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نام جو ہے جنگ نہروان آتا ہے۔ اس جنگ میں اچھے خاصے خارجی جو تھے وہ مارے گئے۔ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کسی جنگ کا وکٹم تھا، اور اسی کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال خارجی سب سے پہلا مختلف آپ کہہ لیں کہ اوقات میں ان کے لوگ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک حدیث بھی آتی ہے، ذوالخیسرہ تمیمی نام کا ایک شخص ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خارجیوں کا جد امجد ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ذوالخیسرہ تمیمی وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی انصاف کیجیے۔ تو اللہ کے نبی کو غصہ آیا کہ فرمایا کہ کیا مجھ سے بڑا بھی اس دنیا میں کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ تو بہرحال حضرت خالد بن ولید تھے یہاں پر موجود، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حکم دیجیے، میں اس کا سر قلم کر دوں، یہ آپ پر آبجیکشن کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کا دل تو ایمان سے خالی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دلوں کو کریدنے والا نہیں ہوں، بس اس کا ظاہری عمل نماز ہے، اس لیے اس سے قتال جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پلٹ کے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے اس طرح کہ تم کو ان کے سامنے اپنا قرآن حقیر معلوم ہوگا، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، سجدے قیام رکوع کریں گے، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان لوگوں کا جو قرآن ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور یہ خارجی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا تھا جس نے اللہ کے نبی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آبجیکشن باقاعدہ کی تھی۔ اوکے جی، خارجیوں کے مختصر تعارف کے بعد دوسرا مشہور فرقہ جو ہے وہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ جو ہے یہ ایک واصل بن عطا اس کا بانی کا سمجھا جاتا ہے، اور یہ حسن بصری کا شاگرد تھا۔ یہ ایم سی کیوز آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کا بانی جو تھا اصل میں واصل بن عطا، یہ عقلیت پسند ہے، یہ اصل میں یہ سمجھ لیجیے کہ معتزلہ جو ہے یہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں، اور عقل کے اوپر جو چیز آتی ہے اس کو مان لیا جاتا ہے، جو عقل کے مطابق نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
تو یہ اقلیت پسند فرقہ تھا۔ تو واصل بن عطا جو تھے، ایک دفعہ خواجہ حسن بصری کی محفل میں، آپ کہہ لیں کہ ان کے پروگرام میں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ سوال کر لیا، تو وہ عقلی سوال تھا، خواجہ حسن بصری نے نہ جواب دیا، یا کہہ لیں کہ تسلی بخش نہ جواب ہوا، یا بحث و مباحثہ ہو گیا، تو واصل بن عطا جو تھا وہ اپنے اس مجلس سے اٹھ کر علیحدہ ہو گیا۔ تو خواجہ حسن بصری نے کہا اے تازلہ، علیحدہ ہو گیا، یعنی کہ جدا ہو گیا۔ اے تازلہ یا تازل اعتزالن سے مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جانا، جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ درخت سے شاخ جو ہے وہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ واصل بن عطا کے بارے میں کہا گیا۔ تو پھر یہاں سے ہی ان کا نام جو ہے وہ واصل بن عطا اعتزالہ سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ معتزلہ مامون الرشید کا جو عہد تھا، مامون الرشید کے عہد میں معتزلہ جو تھا یہ باقاعدہ ایک سرکاری مذہب بن گیا۔ 5 بڑے فرقوں میں آپ کہہ لیں کہ سنی ہیں، خارجی ہیں، شیعہ، معتزلہ اور باطنیہ بھی ہیں۔ عمر بن عبید جو ہے وہ اس کو پہلا پیروکار کہا جاتا ہے۔ ان کے نظریات بھی 5 اصول ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نفاذ وعید ہے، منزلۃ بین منزلتین۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، یہ بلکہ ایم سی کیو نہیں ہے، یہ اصل میں ٹیسٹ کے لیے کویشچن امپورٹنٹ ہے کہ منزلۃ بین منزلتین سے مراد کیا ہے۔ اب معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے، خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گنہ گار ہوتا ہے۔ اب معتزلہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، پھر کفر میں داخل بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ منزلۃ بین منزلتین، کہ یہ دونوں منزلوں کے درمیان رہتا ہے، کہ ایسا بندہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، ان دونوں کے درمیانی کیفیت کا جو آپ کہہ لیں کہ منزلۃ بین منزلتین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فرقہ فتنہ جو خلق القرآن تھا، قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ، یہ جس پر امام احمد بن حنبل کو باقاعدہ کوڑے بھی لگوائے گئے، وہ اعتزالہ معتزلہ ہی کی آپ کہہ لیں کہ اختراع تھی، اور انہی کی آپ کہہ لیں کہ بنیادی تھی، اور جس کو آگے متوکل اللہ نے اس کو ختم کیا۔ اوکے جی، اشاعرہ جو تیسرے نمبر پہ فرقہ ہے مشہور مسلمانوں کا، ابو الحسن اشعری، یا بعض روایات کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی ابو الحسن اشعری نے۔ 40 سال کی عمر تک یہ اپنے استاد علی الجبانی معتزلہ کا پیروکار رہا، لیکن بعد میں آپ کہہ لیں کہ خلق قرآن پر جو معتزلہ کا عقیدہ تھا یہ ان سے علیحدہ ہو گئے خلق القرآن پر، اور پھر انہوں نے اپنے نظریات کو علیحدہ کر لیا اور ایک نئے مسلک کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ خارجیوں کے نزدیک یہ بھی ایک عقیدہ ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو انسان کی قدرت ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، یا انسان کی جو تقدیر ہوتی ہے اس کے معاملے میں مختار ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کچھ معاملوں میں مجبور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ کار سے وہ باہر نہیں ہے، اور کچھ معاملے میں اس کو اختیار ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو بہرحال یہ اشعری ہے، اور ان کا جو بانی ہے ابو الحسن اشعری ہے، یہی ایم سی کیوز ہے۔ شافعیوں کے نزدیک اس فرقے کو آپ کہہ لیں کہ خصاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ امام غزالی جو ہے، اور اس کے علاوہ امام غزالی کے جو مقلدین ہیں وہ سارے کے سارے اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوکے جی، اہل تشیع آگے، اس کے بعد آج کا لیکچر مختصر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اہل تشیع جو ہے انڈرسٹوڈ سی بات ہے، شیعہ کو کہتے ہیں۔ اصل میں شیعہ یا شیعان علی گروہ تھا ایک، جو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے تو توجہ کرنے والا، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کا رویہ رکھنے والا، آپ کہہ لیں کہ اپنے ایک گروہ کی طرف جھکنے والا، محبت کرنے والا۔ تو شیعان علی ایک گروہ تھا جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ ان کے بڑے فرقے ہیں، آگے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی۔ اسماعیلیہ ہے، امامیہ ہے، اور مہدیہ ہیں، زیدیہ، بلکہ آپ اس کو تینوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو 1 بائی 1 ان کی ڈیٹیل بھی بتائی جائے گی، پوری تفصیل بھی بتا دی جائے گی، جسٹ اس کو آپ ہائی لائٹ نوٹ کر لیجئے گا، تو اتنی زیادہ تفصیل نہیں آتی ہے۔ اوکے جی، امامیہ جو ہے، جو سب سے پہلے فرقہ مشہور ہے، امامیہ 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ان کے نزدیک 12 امام ہیں،
اور حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں، اور حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، امام جعفر صادق ہے، امام باقر ہے، امام کاظم ہے، اس طرح کر کے امام مہدی تک جو کہ آخری ان کے خلیفہ ہیں اور امام ہیں، اور وہ ابھی تک دنیا پر منظر عام پر نہیں آئے، یہ ان کے قائل ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد یہ بس یہ اتنی سی تفصیل ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں گے تو ٹو دی پوائنٹ آپ کو چیزیں بتائی جائیں۔ اسماعیلیہ جو ہے یہ 12 اماموں میں سے چھٹے امام، یعنی کہ امام صادق تک کی امامت کے قائل ہیں، اور ان کے بعد ان کا جو بیٹا اسماعیل ہے اور ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہیں، اور انہی کو مہدی موعود سمجھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ امامیہ جو ہیں یہ 12 اماموں کی قائل ہیں، جس میں امام جعفر صادق تک، تو یہ سارے ٹھیک ہیں، اسماعیلی بھی جو ہیں یہ امام جعفر صادق تک متفق ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہیں، ان کے 8 اماموں کے قائل ہیں، اور ان کے نزدیک جو امام محمد ہیں یہی مہدی موعود ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد زیدی ہیں، یہ حضرت حسن کے ایک بیٹے تھے، امام زید ان کے بیٹے تھے۔ تو اب یہ سب سے جو معتدل فرقہ ہے نا، جو سب سے معتدل فرقہ ہے آپ کہہ لیں کہ شیعوں کا، وہ زیدی فرقہ ہے۔ زیدی فرقے کیا ہے؟ زیدی فرقے آپ کہہ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تینوں کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں اور علی کو بھی خلیفہ مانتے ہیں۔ مطلب کہ جس طرح کے باقی رافضی ہیں جو کہ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، یا جس طرح دوسرے شیعہ ہیں وہ باقی اماموں کی امامت کا اب کہہ کہ خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے حق مارا تھا اور انہوں نے قبضہ کیا تھا خلافت پر۔ امام جو زیدی فرقہ ہے، زیدی فرقہ اس کے برعکس ہے۔ زیدی فرقہ کا عقیدہ ہے کہ جو پہلے امام ہے وہ بھی برحق ہیں اور حضرت علی بھی برحق ہیں۔ اوکے، اس کے بعد آگے ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ زیدیہ جو ہیں، اس کو پڑھ بھی لیجئے گا، ابو بکر امامت کی نبوت کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے اگرچہ اس پر انکار کیا تھا، لیکن چونکہ آپ کہہ لیں کہ باقی لوگوں نے اس کو مان لیا اور حضرت علی نے بھی اس سلسلے میں اپنی رضا ظاہر کر دی، لہٰذا ان دونوں کی امامت کو قبول کیا جاتا ہے۔ آگے ان میں پھر آگے کہہ لیں کہ زیدیوں میں 3 فرقے ہیں، جاوردیہ ہے، صلاحیہ ہے اور سلیمانیہ ہے۔ یہ آگے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے جی، آگے ان کے فرقے ہیں، شیعوں میں واقفیہ ہے، کسانیہ ہے، غالی فرقہ ہے، اثنا عشریہ، یہ سمجھنے والا اہم فرقہ ہے اور سب سے بڑا فرقہ ہے۔ اثنا کہتے ہیں 12 کو، اور اثنا عشریہ 2 کو، اور عشریہ 10 کو۔ اثنا عشریہ سے مراد 12 فرقے ہیں، یعنی کہ یہ 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں۔ سب سے پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری امام مہدی ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اثنا عشریہ فرقے کی ہے۔ اسماعیلی ہیں، یہ حضرت امام جعفر کے صادق کے جو فرزند ہیں اسماعیل، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں، اور یہ 7 ان کی آگے تفصیل ہے کہ 6 ادوار ہوتے ہیں، امام مہدی موعود ہے اور وہ آخری آئیں گے، اور یہ سب سے خطرناک فرقہ ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ سب سے زیادہ شدت پسند بھی ہے، اور یہی فرقہ ہے جس نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہی فرقہ ہے جس نے مسلمانوں کو قتل عام میں بھی بہت زیادہ حصہ لیا، اور یہ اپنے علاوہ باقی لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اوکے جی، یہ آج کے مختصر پوائنٹس سے ہمارے رافضی کے بارے میں رہ گیا تھوڑا سا۔ رافضی کا جو لغوی معنی ہے وہ منتشر ہونا، تعصب کرنا یا تتر بتر ہو جانا کے معنوں میں آتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک جو اپنے امام کو چھوڑ دیں وہ رافضی ہوتے ہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ منتشر ہو جاتے ہیں، انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ اپنے مذہب کے آپ کہہ لیں کہ معاملے میں بڑے شدت پسند ہیں، اور ان کے نزدیک ہے کہ پہلے 3 خلیفہ جو ہیں ان کی وہ تو غلط ہیں ہی ہیں نعوذ باللہ، اور ان کی حمایت کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی غلطی پر تھے، اور نعوذ باللہ نفاق کا شکار تھے، اور صرف چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر ان کے نزدیک نعوذ باللہ سارے صحابہ جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ مرتد ہو گئے تھے، اپنے ایمان سے پھر گئے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک آخری حد ہے آپ کہہ لیں رافضیت کی، اور جس کو کبھی بھی اسلام نے اور اہل سنت والجماعت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ عموماً عام طور پر آپ کہہ لیں کہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو رافضیت کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسری حد بھی ہے، اور وہ ہے ناصبیت کی۔ ناصبی یہ وہ گروہ ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی بن ابی طالب اور ان کی آل سے عداوت رکھتا ہے۔ اب یہ مخصوص فرقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک رجحان ہے، اور جس طرح کہ جیسا بتایا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، تو جس طرح یہ رجحان ہے کہ ایک گروہ اس میں حق پر تھا، کچھ لوگوں کے نزدیک حضرت علی حق پر تھے اور کچھ کے نزدیک حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ تھے، تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کو برحق سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ وہ حضرت علی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ غلط تھا، انہوں نے غلط کام کیا، اور وہ پھر حضرت علی پر نعوذ باللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کی اولاد پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ ناصبیت کی حد ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک کہہ لیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ ہی ناصبیت کا آغاز ہوتا ہے، اور بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ یہ رائج رہی ہے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ اہل بیت کے خلاف اور صحابہ حضرت علی کی آل کے خلاف اور حضرت علی کے حق میں بھی نعوذ باللہ برے کلمات کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ کہہ لیں کہ آخری حد ہے، اور کہہ لیں کہ رافضیت یہ ہے کہ صحابہ کے خلاف بغض و عناد رکھنا، اور ناصبیت یہ ہے کہ اہل بیت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کے ساتھ بغض و کینہ رکھنا۔ ان دونوں کے درمیانی جو حد ہے، راہ ہے، وہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مشاجرت صحابہ کے بارے میں خاموشی بہتر ہے۔ کسی کو حق اور کسی کو کفر کے فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ جو فرقہ ہے ہمارا ڈسکشن کرنے والا وہ ماتریدیہ ہے۔ ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہے، اور ابتدائی طور پر یہ بھی معتزلہ اور جہمیہ کے مقابلے میں عقلی اور کلامی دلائل پر منحصر تھا، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ابو الحسن عشری کی وفات کے بعد یہ مشہور ہوئے ہیں۔ دولت عثمانیہ میں، خلافت عثمانیہ میں اس کی بھرپور آپ کہہ لیں کہ ترویج ہوئی ہے۔ جہاں جہاں تک اسلامی خلافت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی، وہاں تک ماتریدیہ بھی پھیل گئی ہیں۔ آخری یہ معتزلہ جو ہے یہ ہمارا ڈسکس ہو گیا ہوا ہے۔ مرجیہ لاسٹ رہ گیا ہے۔ یہ جہم بن صفوان اس کا بانی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ رجائیت پر یقین رکھتے ہیں۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے پور امید ہونا۔ یہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے تو ایمان کا تعلق محض قول اور زبان سے ہے، عمل اس میں دخل نہیں ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ جو ہے وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان جتنا مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی گناہوں میں آپ کہہ لیں کہ مبتلا ہو جائے، وہ کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ لیں کہ اچھا فرقہ نہیں ہے۔ رجائیت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اوکے جی، یہ تھے ہمارے مختصر فرقے جن کو آج کے لیکچر میں ہم نے مختصر دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بیسک نو گو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔